یار سوری نہ غلطی ہو گئی، آگے سے نہیں کروں گی ایسا، کچھ پکا دیا۔ کب سے سب کو منانے کی کوشش کر رہی تھی، جو کب سے منہ پھولائے بیٹھے تھا۔ یار کیا ہے یہ، تو میں نے تم سب کو سر کی روز روز کی ڈانٹ سے بچایا اور تم لوگ میرا احسان ماننے کے بجائے مجھ سے ناراض ہوئے ہو جی، اور اب کے چڑھ کر کہتی خود بھی منہ کھولا کر بیٹھ جاتی ہے تو دیر بھی روز تمہاری وجہ سے ہی ہوتی ہے، ورنہ ہم تینوں تو وقت پر پہنچ جاتے ہیں۔ زین کی بات پر جیا کا منہ کھل جاتا ہے تو چلے جایا کرو کلاس میں، مت کیا کرو میرا بھی۔ جیا منہ پورا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جیا ایک منٹ، کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھے۔ اس کے والد اس کی پیدائش سے پہلے ہی وفات کر گئے تھے اور اس کا 2 سال بڑا ایک ہی بھائی تھا۔ امیر جیا کے والد اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ اصلی اس کی وفات کے بعد جیا امیر اور ان کی ماں جیا کے دادا دادی کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اس کے دادا ایک سرکاری ملازم تھے اور ان کی تنخواہ سے سارا گھر بہت اچھے سے چلتا تھا، پر کچھ عرصہ پہلے ہی اس کے دادا کی بھی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے امیر کو اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر دکان سنبھالنی پڑی، جو اس کے دادا اپنی زندگی میں ہی امیر کریئر بنا کر گئے۔ جیا فروا اور زین دو کے قسمت اور مہرتا کے ساتھ بچپن سے بہت اچھے دوست بھی تھے، جبکہ ہادی سے ان کی دوستی یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے اس کی زین سے صرف ہیلو ہائی ہوتی تھی، پر اب یہ ہیلو ہائی باقاعدہ پکی دوستی میں بدل گئی تھی۔ اس پورا تم کیوں پورا کر بیٹھ گئی جیا، جو وہاں سے اٹھ کر ایک کونے میں بیٹھے ہاتھی کے پوچھنے پر اپنا رخ موڑ کر ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ ناراض ہو مجھ سے بات مت کرو جیا، منہ بناتے ہوئے بول اٹھ کر جانے لگتی ہے کہ ہاتھی کے ہاتھ پکڑنے پر جھٹکے سے پیچھے مڑتی اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے۔ ہاتھی پلیز آج تو ہاتھ پکڑ دیا، پر آئندہ وقت پکڑنا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا، کوئی میرا ہاتھ پکڑے جیا سر لے جائے بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ہاتھی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی چلا جاتا ہے۔ اچھا یار سوری، دوبارہ نہیں پکڑو گا، پر پلیز ناراض تو مت ہو۔ ہاتھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا بولتا ہے نہیں ہوں میں ناراض، ہو بھی نہیں سکتی، تم جانتے ہو یہ بات۔ جیا ایک پن کو رکھ کر اس کی آنکھوں نہ دیکھ بولتی سے چلنے لگتی ہے جاتا تم مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی گئی تو میں ہو نہ بنانے کے لیے۔ ہاتھی کی بات سن جیا کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ پتا ہے اب تم میرے پیچھے پیچھے مت آؤ، لوگ عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ جیا کی بات سن ہاتھی ادھر ادھر دیکھتا ہے، جہاں سچ میں یونیورسٹی کے سارے لوگ انہیں ہی گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کوئی اور ہی مخلوق وہاں کو دیکھنے دو، مجھے کیا وجہ، تو صرف تم سے مطلب ہے اور کسی سے نہیں۔ ہاتھی کی بات پر جیا اسے گھور کر دیکھتی ہے تو پھر بیچ دو میرے گھر رشتہ، پھر چاہے جتنا آگے پیچھے گھومنا، کوئی ایسا نہیں دیکھتا۔ جیا کی بات پر ہاتھی چپ ہو جاتا، جسے جیا بہت اچھے سے نوٹ کرتی ہے۔ یار پہلے پڑھائی تو مکمل ہونے دو، پھر بیچ دو گا، رشتہ بھی اتنی جلدی کیا ہے۔ ہاتھی کی بات پر جیا لمبی سانس لیتی ٹھیک ہے بول کر چلی جاتی ہے۔ اس بار ہاتھی بھی اس کے پیچھے نہیں جاتا۔ کیا ہوا جیو، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ جیا شام کو گھر کی چھت پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، جب فروا اس کے پاس بیٹھتے پوچھتی ہے تم کب آئی جب تم کسی کی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی؟ تب جیا کے بوکھلا کر پوچھنے پر فروا شرارت سے کہتی ہے، پر جیا کو سنجیدہ دیکھ وہ بھی سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا جیا، کوئی مسئلہ ہے؟ کیا نہیں یار، مسئلہ کوئی نہیں ہے، بس سمجھ نہیں آ رہا، کچھ 1 سال ہو گیا ہے مجھے اور ہادی کو، لیکن اس سال میں جب بھی میں اس سے رشتے کی بات کرتی ہوں وہ بات کو گہما دیتا ہے، سمجھ نہیں آتا وہ چاہتا کیا ہے۔ جیا بیمسی سے کہتی ہے تو تم اس سے بات کرو نا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس سے کہو کہ اگر وہ تم سے سچ میں محبت کرتا ہے تو رشتہ لے کے آ جائے، ورنہ چھوڑ دے تمہیں۔ فروا کے مشورے پر جیا اسے ایک قدر گھوڑی سے نوازتی ہے۔ بیٹا بولنا آسان ہے، پر یہ تم بھی جانتی ہو اب میں اسے چھوڑ نہیں سکتی، میں نے اس کا بغیر۔ جیا کی بات سن فروا غصے سے اسے کھپا مارتی ہے، یہ جو بکواس نہ صرف میرے سامنے کرتی ہو تو ٹھیک ہے، پر کسی اور خاص کر ہادی کے سامنے مت کیا کرتی ہوں بھائی، اچھا ہے نہ اس کے سامنے کرو گی، تبھی تو اسے پتا چلے گا کہ میرے لیے وہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ جیا کی بات سن فروا اپنا ماتھا پیٹتی ہے، میری پاگل سی دوست، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی بھی کسی کو یہ بات ظاہر مت کروانا کہ وہ تمہارے لیے کتنا ہے، اور تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، کیونکہ جب اپنے انسان کو یہ پتا چل جائے نا کہ وہ کچھ بھی کرے تو اسے چھوڑ نہیں سکتی تو وہ تمہیں اور تکلیف دے گا۔ اور دوسری بات، کبھی بھی جانے والے کو اور نہ محبت بھی معلوم کہ تو محبت اپنی پسند کے نفس کو موت کر ملنا، اصل محبت تو محبت کا مر جانا بہتر ہے۔ کبھی بھی محبت کو عزت پر فوقیات مت دینا۔ فروا ایک مخلص دوست کی طرح اسے سمجھا رہی تھی، جو جیا سمجھ بھی رہی تھی، پر اب وقت نے بتانا ہے کہ وہ ان ساری باتوں پر عمل کرے گی یا ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دے گی۔ جیا میری شرط پریز کر دو، جلدی مجھے ایک ضروری کام سے جانا رہنی، رستے میں پر شرط پھیر کر بولتا ہے، اور جیا جو اپنا ضروری اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھے اس کی حرکت پر وسے دے پیٹ و تاب کھاتی ہے۔ میں نہیں کروں گی، خود جا کے کر لو، مجھے کام ہے۔ بہت جیا غصے سے بولتی اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ جیا پلیز دیکھو میری اچھی بہن، ہونا تم اپنے بھائی کی اتنی سی بات نہیں مانو گی۔ کام پڑنے پر امیر کے مجھ پہ دیکھ جیا سے بولتی ہے، جتنے مجھ پہ لگا لو، میں نے پھر بھی پریز نہیں کرنی۔ اگر پیار سے آ کر بولتے کہ جیا میری شرط پریز کر دو تو شریک کر بھی دیتی، پر اس شرط منہ پر مارنے والی حرکت کے بعد پر کبھی نہیں کر کے تیری میں نے پریز جیا سے صاف ہری جھنڈی دکھاتی ہے۔ یار پریز بھی کر دو نا، پھر جب میری بیوی آ جائے تو اس سے کروا لو۔ امیر کی بات سن جیا کی ہنسی نکل جاتی ہے تو
تمہاری شاید ہی ہاں تمہیں لڑکی دے دیدا کون جی اپنا پیٹ پکڑ کر ہنستی ہوئی بولتی ہے باہر میں جاؤ مت کر کے 2 پلیس میں خود ہی کر لیتا ہوں امی گھر پر ہوتی تو تمہیں نہ بولنا پڑتا امی بھی وسیع میں بولتا چلا جاتا ہے پیچھے جیا بھی سارے وقت کو سائڈ میں کرتی اٹھ کر اس کے پاس جاتی ہے دونوں کا رشتہ ایسا ہی تھا پہلے لڑنا جھگڑنا ایک دوسرے کو تنگ کر کے غصہ دلانا پر ان دونوں نے بہت